الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على عبد المؤيد ورسول المسدد ومصطفى الأمجد وحبيب أحمد حبيب إله العالمين شفيع المذنبين أبي الزهراء محمد والصلاة والسلام على وليه ووصيه وخليفته وناصر دينه علي بن أبي طالب ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبي وحب أهل البيت صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر تعداد کافی زیادہ ہے اور رب اکبر کا نام ہے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پھر بھی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ آباد حسینیت زندہ آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد دشمنان آل محمد پہ لعنت بے شمار دعائے ظہور امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته الہی بحق حسین الوجیہ و امہ و ابی سب کی حاضری قبول فرما میرے اللہ تمام مومنین و مومنات کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اس مقدس عبادت میں اخلاص کی توفیق زیادہ نصیب فرما ہم سب کی آخری دعا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات دعا ہے مالک کائنات آپ تمام کو آل محمد کے حبداروں میں شمار کرے دین و دنیا کی خیر سے مزین فرمائے سلسلہ گفتگو پچھلے 2 دن سے اس آیہ مودت کے ذیل میں کہ جب اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کی جانب سے جبریل کو بھیجا کہ جب لوگ کہنے لگے ہم رسول اللہ کو کوئی اجر دینا چاہتے ہیں وہ مال کی صورت میں وہ دنیا کی حب کی صورت میں وہ کسی اقتدار کی صورت میں تو حسنین کے بابا نے اپنی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا
حسنین کے بابا کے رب نے، رب الارباب نے، انبیاء کے رب نے، اولیاء کے رب نے، خالق دو جہاں نے، آدم کے خالق نے، نوح کے خالق نے، ابراہیم کے خالق نے، یوسف کے جمال کے خالق نے، رب کمال نے اپنے حبیب کی خاموشی کو توڑ کے جبریل کو بھیجا۔ تیرا رب کہہ رہا ہے قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ مجھے اجر رسالت میں آپ سے اگر کچھ چاہیے، پہلے تو چاہیے نہیں، اگر چاہیے تو میرے قریبیوں کی مودت، انہی قریبیوں میں جنہیں سید الانبیاء مودت کا کہہ رہے ہیں، ان میں سے ایک ہستی ہے جس کو سید الاولیاء کہا گیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مولا المواحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مقام و منزلت کہ یہ مجالس مولا حسین ہیں، لیکن جب بھی کسی ذات کا تعارف کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا نواسہ ہے، کس ماں کا بیٹا ہے، تو ان شرف والی اسلاب سے، اسلاب مطہرہ میں سے جسے اللہ رب العزت نے گزارا، اس حسین کو اللہ نے نانا ایسا عطا فرمایا کہ کسی نبی کو نبوت نہیں ملی۔ یہ سید الانبیاء کے جملے ہیں کہ یا علی، جب مجھے سیر کرائی گئی نا، معراج کرایا گیا، معراج پہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، اور میں نے پوچھا وہ وعدہ کیا تھا۔ جب آدم علیہ نبینا سے ملاقات ہوئی، نوح علیہ نبینا سے ملاقات ہوئی، ابراہیم خلیل سے ملاقات ہوئی، انبیاء کو جب نماز پڑھائی، انبیاء سے پوچھا تمہیں نبوت کس وجہ سے ملی، تو سارے نبیوں نے بیک زباں ہو کے کہا بے نبوتک و بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اس وقت تک اللہ رب العزت نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، سید الانبیاء کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ تو جب سارے نبی اس وقت تک نبی نہیں بن سکتے جب تک مولا علی کی ولایت کا اقرار نہ کریں، اور حد ہے جملے اس سے بھی بڑھ کے سید الانبیاء کی رسالت نہیں بچی جب تک وہ مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہ کرے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جس دسترخوان پہ ہم بیٹھے ہیں وہ دسترخوان حسین علیہ السلام ہے، علم کا دسترخوان ہے، معرفت کا دسترخوان ہے۔ یہاں جو بھی آتا ہے وہ حسین کے فضائل سناتا ہے، حسین مولا کی مصائب سناتا ہے، حسین کے بابا کا تعارف کراتا ہے، حسین کی اماں کا تعارف کراتا ہے۔ کیا کہنے جس کے سارے سلسلے سردار ہوں، نانا ہے تو انبیاء کا سردار۔ اللہ رب العزت نے جو مولا حسین کو نانا دیا ہے، کسی اور کو یہ منزلت نہیں ملی کہ جس کے چلنے سے مدینے کی گلیوں میں 3 دن تک خوشبو نہ جائے، وہ حسنین کا نانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جسے یہ ایوارڈ دیا نبی اعظم کی زبان کو، کنت نبیا آدم بین الوالدین، میں اس وقت نبی تھا، 40 سال بعد نہیں بنا۔ یہ اور بات ہے، انا وعلی من نور واحد اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو مخلوق اللہ نے بنائی وہ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ یہ اس کی حکمت ہے، پہلے کسے بھیجنا ہے، بعد میں کسے بھیجنا ہے۔ بھیجا اس لیے یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، اور زندگی ایسی گزاری سید الانبیاء نے 23 سال کہ وہ زندگی خود تبلیغ بن گئی، لیکن پھر بھی اسلام کو ضرورت پڑی۔ توحید کا مبلغ بھی موجود، رسالت کا مبلغ بھی موجود، لیکن ایک ایسی ضرورت ہے کہ جو توحید و رسالت کے پیغام کی محافظ ہو۔ شریعت مصطفیٰ میں، عقیدہ شیعہ میں اسے عقیدہ امامت کہتے ہیں۔ تو دوستو،
جن کی مودت کو اللہ رب العزت نے واجب کیا، اور واجب کے اوپر آپ کو علم میں ہے، واجب کو چھوڑنے پہ سزا ہے، کرنے پہ ثواب ہے، اور اللہ رب العزت نے آل محمد کی مودت کو واجب قرار دیا۔ اب دنیا کے کسی بندے سے پوچھیں آپ کو آل محمد سے محبت ہے، ہر بندہ کہے گا مجھے آل محمد سے محبت ہے، بلا تفریق مذہب و فرقہ۔ ہر مسلک یہ کہتا ہے رسول اللہ سے محبت ہے، مولا علی علیہ السلام سے محبت ہے، حسین مولا سے محبت ہے، حسن مولا سے محبت ہے، لیکن ایک ہے دعوی محبت، ایک ہے دلیل محبت۔ اگر یہ دونوں ایک ساتھ ہوں، ایک بندے کا ماننا، ایک ہے رسول کا منوانا۔ بندہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کو اپنے جیسا مانے، اللہ کہنوانا چاہتا ہے میرا نبی وہ ہے، تمہیں دیدار اور دیوار کے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، میرا نبی گھر میں بیٹھا ہو تب دیکھ سکتا ہے، سفر میں سامنے سے دیکھ سکتا ہے، خلف کے پیچھے دیکھ سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے محمد مصطفیٰ کے قتل کا منصوبہ بنا کے رات کی تاریکیوں میں منافقین کی جماعت جب جمع ہو کے ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپ کر سید الانبیاء پہ جب پتھر گرانا چاہتی تھی کہ ایک مشن ہی ختم ہو جائے گا، ہمارے خداؤں کو ٹھکرانے والا ہی نہیں رہے گا، اللہ نے ایک بجلی کو چمکایا، اس بجلی کی چمک نے ایسا اثر دکھایا، پتھر والے کے ہاتھ سے پتھر گرا، خود اپنے پاؤں پہ لگ گیا، پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے منافقین کی جماعت میں میرا تو نام نہیں، یا علی یا علی۔ اور دوستو منافق بھی دعویٰ رکھتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے، منافق بھی دعویٰ رکھتا ہے مجھے علی سے محبت ہے، منافق بھی دعویٰ رکھتا ہے مجھے حسنین سے محبت ہے۔ کیسے ہو سکتا ہو حسین کے نانا کا عملی دشمن ہو اور حسین سے محبت کرے؟ قرآن پاک میں سورہ مبارکہ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقین آتے ہیں رسول اعظم کی خدمت میں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب معصوم سے سوال کیا گیا مولا وہ کون سی ایسی گواہی ہے؟ گواہی والے گواہی دیتے ہیں، اللہ ان کی گواہی کا جھوٹ قرار دیتا ہے۔ کہا وہ گواہی ہے منافقین کی گواہی کہ جو یہ تو کہتے ہیں ہم محمد مصطفیٰ کو نبی مانتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ میرا رسول ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق قرآن کی زبان میں دیتے نبوت کی گواہی ہیں، اللہ انہیں کاذب کہتا ہے۔ تو ایسا ممکن ہے بندہ دعویٰ نبوت کرے، دعویٰ امامت کرے، لیکن راستہ علی کا مولا کا اور ہو، دلیل والے کا اور ہو، تو وعدے میں سچا نہیں۔ دوستو علی والا وہ ہے، نبی والا وہ ہے، نبی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو دے اسے ماننے کا نام دین ہے، جس سے روکے اس سے رکنے کا نام دین ہے۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیا پتا کہ بندہ کہے کہ میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اگر وہ مانتا ہوتا تو یہ آیت کے لفظ اور تیور نہ بتاتے کہ وما اتاکم الرسول فخذوہ، میرا حبیب جو دے۔ مجلس میں میرے سنی شیعہ بھائی موجود ہیں، حسین کا دسترخوان ہے، اتحاد کا دسترخوان ہے، ہدایت کا دسترخوان ہے، ہور بنانے کی منزل ہے، یہاں اوپر والے بھی آئیں تو فیض پائیں، فرشتوں کی صفوں والے بھی آئیں تو فیض پائیں، یہاں فرش والے بھی آئیں تو فیض پائیں۔ حسین ایسا وسیلہ ہے جو ملائکہ کے لیے بھی راہ نجات ہے، جو زمین والوں کے لیے بھی راہ نجات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی،
सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरी बात यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुसैन मौला को नाना ऐसा दिया है जिसका अल्लाह ने साया नहीं बनाया। क्या वजह? बड़ी हिकमत से सोचा, साया कभी दाएं जाता है, साया कभी बाएं जाता है, साया कभी खल्फ की मानिद होता है, पीछे रसूलुल्लाह के चलने वाले सहाबा होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत है जो सहाबा के कदम नबी के साए पे बर्दाश्त न करे। अरे अली की मंजिलत देखो, मोहरे नबूवत है, अली के कदम है। अब पता चला जहां सहाबा के साए के कदम अल्लाह को बर्दाश्त नहीं, वहां मोहरे नबूवत पे अली के कदम अल्लाह को बर्दाश्त। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अपने इस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मेरे पास 5 मिनट रह गए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुसैन मौला का मैं तारुफ़ करा रहा था कि नाना का भी तारुफ़ होना चाहिए, दादा का भी तारुफ़ होना चाहिए, ताकि पता तो चले जिसके दस्तरखान पे हम बैठे हैं कितने कमालात अल्लाह ने उन्हें दी हैं। और फिर मैं ज़िक्र मसाइब की जानिब आ रहा हूँ क्योंकि 5 मिनट रह गए मेरे वक्त में। अज़ादारो, आज ये 2 की रात है, लेकिन पहली रात के चाँद को मोमिन तड़प तड़प के देखता है। अगर पता चल जाए तो मोमिन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैंने जुमा के खुतबा में भी अर्ज़ किया था, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने अपने बाबा को कभी मुहर्रम के चाँद के बाद हंसता नहीं देखा। ऐ हुसैन मौला के अज़ादारो, आप सफ़े अज़ाए हुसैन में बैठे हो और आज से तहिया कर लो, ये 10 दिन हैं, अगर हंसी आए भी सही तो हुसैन के गम को याद कर लेना कि ये वो गम है फर्जंद रसूल पूरे रास्ते में जब भी पढ़ा है। मैंने जो किताब में पढ़ा है, पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो, आपकी बहनों ने चांद को देखा होगा तो घर में देखा होगा, अज़ादारो आपकी बेटियों ने देखा होगा तो घरों में देखा होगा, लेकिन ज़हरा की बेटियों ने जंगल सहराओं में देखा। अज़ादारो, एक साइल कहते हैं मौला ऐ सादिक़ आले मोहम्मद, जब भी किसी का कोई इस दुनिया से जाता है तो वो सफ़े अज़ाब बिछाता है, चले जाने के बाद ऐ फर्जंद रसूल आपकी मंजिलत अजीब है, आप पहली मुहर्रम से सफ़े अज़ाब बिछा देते हैं, मौला क्या वजह है? और मौला ने जो जवाब दिया, फरमाया अल्लाह के बंदे सुनो, जब पहली मुहर्रम होती है मलाइका के दरमियान हुसैन का खून आलूदा कुर्ता और वो कमीज मलाइका देखते हैं, जब मलाइका देखते हैं वो हुसैन पे बुका करते हैं और हमारे शिया अपनी दिल की आंखों से पहली मुहर्रम में हुसैन की उस कमीज का दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं। यही वजह है जब जिक्र हुसैन आता है दर्जे मुताबिक किसी मोमिन का ठंडा सांस निकल जाता है, किसी के हाय हुसैन की सदा निकल जाती है, किसी के आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, किसी की मंजिलत ये है कि आंसू रुखसारे पे जारी शुरू हो जाते हैं, कोई मोमिन हिचकियों की मंजिल पे पहुंच जाता है। अज़ादारो, ये मार्फत हुसैन है और हम दस्तरखाने मौला हुसैन पे। ऐ फातिमा ज़हरा के लाल, हमने आपको घर छोड़ते नहीं देखा, मौला आपकी गुर्बत को नहीं देखा, ये 1447 हिजरी गुजर गई, कोई वाक़या हमें 100 साल 50 साल का इतना याद नहीं। ऐ ज़हरा के लाल, हमने देखा नहीं, हमारी बहनें भी आपके गम में रो रही, हमारी बेटियां भी मौला
آپ کے غم میں رو رہی اے زہرا کے لال ہماری چھوٹی چھوٹی اولاد جنہیں اپنے دادا کا نام اپنی زبان سے جاری نہ ہو وہ بھی واہ حسینہ یا حسینہ کی صدا اور عزاداروں آخری جملے ذکر مصیبت کے میں کہوں گا مولا حسین آپ کو رونے والے ہر جگہ موجود ہیں اور حسین کی دکھیاری ماں ہر جگہ صفِ عذاب میں جاتی ہے آئے میرے حسین کے رونے والوں زہرا کا وعدہ رہا اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی اور جب تک تم جنت داخل نہ ہو جاؤ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین